ساتھ بہت بڑی چاردیواری موجود ہے جس میں باغ لگا ہوا ہے، اور اس میں وہ سیب کی درخت بھی موجود ہے جن کی ٹہنیاں اس ندی کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، پل سے لگی ہوئی ہے۔ تو آپ نے دیکھا سمجھ گئے کہ انہیں میں سے ایک درخت جو اس میں ندی میں بہ رہا تھا آپ نے اٹھا کے کھا لیا۔ تو آپ اس کے مالک کی تلاش میں شروع ہو گئے، پتہ کیا کہ اس محل اور اس چاردیواری اس باغ کا مالک کون ہے۔ پتہ چلا کہ وہاں کے جو بزرگ تھے حضرت عبداللہ صومن، یہ بات ان کا ہے۔ آپ ان کی خدمت میں پہنچے، سلام کیا، آداب بیان ہے، اور پھر آنے کی رمز و غایت بیان کرتے کہ اس طرح اس ندی میں بہتا ہوا سیب میں نے اٹھایا اور اٹھا لیا، آج آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوں کہ آپ میری یہ خطا معاف کر دیں کہ آپ اجازت کے بغیر وہ سیب میں نے کھا لیا۔ آج ہم کو دیکھیں اپنے گریبان کھول کر کہ ہم کیا جو کھاتے ہیں پیتے ہیں جو کماتے ہیں اپنی نیک اللہ کی طرف سے دی ہوئی عطا سے ہٹ کر وہ چوری اور ڈاکے کا مال کھا لیتے ہیں، جو کسی دوست کا مال کھا لیتے ہیں، اس سے چھین کر جو مال کھا لیتے ہیں، کیا ہم نے بھی کبھی یہ سوچا ہے کہ زیادہ اس سے نقصان ہے؟ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے بھائیوں کا مال ناحق طور پر نہ کھاؤ، ناحق طور پر ان کا مال تم لوگ نہ کھاؤ۔ اگر وہ اجازت دیتا ہے، خوشی سے تمہیں دیتا ہے، تمہاری دعوت کرتا ہے تو قبول کر لو، لیکن چوری کر کے کھانا، ڈاکہ مار کے کھانا، حرام کمانا، حرام کاموں سے دولت حاصل کرنا، کسی کے گھر کے جا کے ڈاکہ ڈال دینا، اس طرح کا مال جو تمہارے لیے حرام ہے، منع ہے، جرم ہے، گناہ ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا لا يدخل الجنہ نہ مطلب یقول، فرمایا جو گوشت حرام روزی سے بنتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جو روزی تم حرام کماتے ہو، فرمایا اس سے جو گوشت بنتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو کما رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کی عطا سے جو حلال روزی ہمیں مل رہی ہے وہی کھا رہے ہیں یا کسی سے چھین کر کھا رہے ہیں، کسی کے مال کو اس کے اجازت کے غیر اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کپڑا خرید کرتے ہو اور 10 درہم اس کپڑے کی قیمت ہے اور ان میں سے 1 درہم حرام کا ہے، فرمایا وہ کپڑا جس پر جب تم پہن کر نماز پڑھو گے تمہاری نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ آج ہم دعائیں مانگ کر تھک جاتے ہیں، قبول نہیں ہوتی کہ ہماری پوزیشن کیا ہو چکی ہے۔ تو حضرت ابو صالح جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہے، انہوں نے ندی میں بہتا ہوا ایک سیب اٹھایا، وہ کھایا اور اس کی پشپانے کے لیے حضرت عبداللہ صومن کی خدمت میں پہنچے اور اپنی یہ رمز و غایت بیان کر دی، حضور میری خطا معاف کر دی۔ اب اس میں 2 قول ہے، ایک تو یہ ہے کہ تھوڑی سی مدت مقرر کی حضرت عبداللہ نے آج یہ خطا معاف کر کے نواز نہ پایا، اور ایک قول یہ ہے کہ 12 سال تک اس باپ کی خدمت کرنی ہے، اور ایک شرط اور بھی ساتھ بتا دیں، فرمائے جو شرط قبول کر لو تو تمہاری خطا معاف ہو جائے گا۔ حضرت ابو صالح نے آپ کی وہ شرط قبول کر لی، باپ کی خدمت کرنے کی، آپ کے پاس رہنے کی، آپ کی خدمت کرنے کی شرط قبول فرمائی۔ جب وہ مدت پوری ہو گئی تو آپ حضرت عبداللہ کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا حضرت وہ مدت تو پوری ہو چکی ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا ایک شرط اور بھی تھی، عرض کی حضور وہ کون سی؟ فرمایا میری بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی، ہاتھوں سے لنگی اور پاؤں سے لنگڑی ہے، اس کے ساتھ تمہیں شادی کرنی ہوگی تب یہ سیب جو تم نے ندی سے بہتا ہوا اٹھا کے کھایا تھا معاف کروں گا۔ آپ دیکھ لیں اپنے آپ کا اپنا گریبان کھول کر چیک کریں کہ کتنی مشکل برداشت کی، کتنا عرصہ گزارا خدمت کی، اور وہ خدمت کرنے کے بعد اب دوسری شرط جو آ رہی ہے جو ظاہر میں دکھایا جا رہا ہے، دل گھبرا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو صالح گھبرائے اور
پھر سوچ آئے، نفس نے کہا کہ اگر اس کے ساتھ شادی کر دے گا اس صفات والی لڑکی کے ساتھ تو تیری زندگی کیسے گزرے گی؟ تو مشکل میں پڑ جائے گا، تیری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اور عشق نے کہا ایسا نہیں، یہ شرط قبول کر لو، یہ زندگی کی تھوڑی سی تکلیف ہے، لیکن جب وہاں جاؤ گے اللہ کے حضور تو وہاں تو یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ تم نے کسی کا سیب اٹھا کے کھا دیا تھا۔ تو آپ نے یہ شرط قبول کر لی۔ حضرت عبداللہ سومئی نے آپ کی شادی کا بندوبست فرمایا، ایک مکان میں اسے تیار کیا اور اپنی بچی حضرت حسین فاطمہ کا نکاح حضرت موسیٰ کے ساتھ پڑھ دیا۔ جب آپ اپنے مکان کی طرف آپ کو تشریف لے گئے، دروازہ بجایا، دروازہ کھلا، سلام دیا تو جواب ملا، جب دیکھا تو چوک چاند کی طرح ایک چمکتی دمکتی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی موجود ہے۔ تو آپ نے جو سیٹیں سنی تھی ان کی طرف دھیان دیا تو واپس آ گئے۔ ایک طور پر یہ ہے کہ آپ نے رات تنہائی میں گزار دی، اور ایک یہ ہے کہ اسی وقت حضرت عبداللہ سومئی نے دیکھ لیا کہ آپ اپنے مکان سے واپس آ گئے۔ بزرگ نے انہوں نے پوچھ لیا کہ کیا وجہ ہوا؟ عرض کی حضور جو آپ نے صفتیں بتائی تھی وہ ان میں سے کوئی صفت اس میں نہیں ہے۔ تو فرمایا جو میں نے آپ کو بتایا وہی سچ ہے۔ یہ زبان سے اس لیے گونگی ہے کہ آپ کے علاوہ خلاف شرع کسی کے ساتھ اس نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ پاؤں سے لگی اس لیے ہے کہ آپ کے مکان کے علاوہ خلاف شرع کہیں چل کر نہیں گئی۔ کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی گندی بات اس نے کان سے سنی ہی نہیں ہے۔ آنکھوں سے اندھی اس لیے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے۔ آپ زبان سے گونگی اس لیے ہے کہ اللہ کا ذکر کرتی رہی، اللہ کے ذکر کے علاوہ اس نے کچھ کام کیا نہیں ہے۔ شرطیں اسی میں ہے۔ جب حضرت ابو صالح نے یہ شرطیں سن لی تو بے ساتھ کا زبان سے نکلا الحمدللہ مولا تیری ذات کا لاکھ شکر ہے۔ پھر آپ نے کچھ حرفہ وہاں گزارا، اللہ رب العزت نے آپ کے لفظ جگر پورے نظر دیا، جس کا نام ابو قادر، عبد القادر، ابومیت، ابو محمد، اللہ کا الدین۔ جب باپ ایسا تھا کہ سیب ندی میں آتا ہوا اٹھایا اور اس کے بخشوانے کے لیے 12 سال کا عرصہ گزار دیا۔ ماں ایسی چیز کی جس کی صفات آپ نے سن لی تو اللہ نے لال بھی ایسا دیا کہ وہ اولیاء کا سردار کیا ہے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو صالح نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو چھوڑا، مدین میں پہنچے، حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اگر آپ میرے پاس 8 یا 10 سال گزار لیں، ہماری خدمت کریں، ہماری بکریاں چرائیں، تو میں آپ کے ساتھ اپنی بچیوں میں سے ایک کے ساتھ تیرا نکاح کر دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کی یہ شرط قبول کر لی اور 10 سال آپ کے پاس گزار دیے۔ قائدی ہوئی اور ان کے حق ہے تو نہ یہاں تک میں نہ آتا تو رب سوارے حیت فائدہ تمام کا عشرت اپنے بابا ہوئی اور شکر علیہ ستجدنی انشاءاللہ نشاء۔ آپ نے 10 سال وہاں گزار دیے، فلما قاموا سجدا جب یہ 10 سال پورے ہو گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی صفورہ کے ساتھ حضرت موسیٰ کا نکاح کر دیا۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو صالح نے بھی حضرت موسیٰ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے وہاں 12 سال گزار دیے خدمت کرتے ہوئے، اور وہ جو سیب کھایا وہ بخشوایا اور پھر اس بچے کے ساتھ شادی کر دی۔ اصل مسکن آپ کا اصل رہائش شادی کی مسکان تھا۔ آپ وہاں سے اپنے گھر والوں کو لے کر وہاں گلستان پہنچے۔ جس وقت حضرت عبد القادر کی پیدائش ہوئی اس وقت آپ کی والدہ کی عمر 60 سال تھی۔ جب غوث پاک کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ کی عمر کتنی تھی؟ 60 سال۔ پھر جب آپ کی عمر 18 سال ہو گئی تو والدہ کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں سے بغداد کی طرف جانا چاہتا ہوں، آپ اجازت فرمائیں۔ آپ کی والدہ
جا کے اندر سے 80 دینار اور ایک پونے اشر میں 80 دینار لے آئی، ان کو 50-50 کیا، آدھا آدھا کیا، 40 آپ کے چھوٹے بھائی کے لیے رکھ دیے، 40 آپ کی ہمیانی میں سلائی کر دیے اور آپ کی ماں کے ساتھ بات کی اور ہمارا بیٹا جاؤ تعلیم حاصل کرو، لیکن ایک شرط ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ عہد کیا، قافلہ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے۔ اس وقت ترکستان میں سلجوقی بادشاہ تھا، اب قتل و غارت کا دورہ تھا، ڈاکہ زنی تھی، چور اور راہ راستے میں بیٹھتے کافلوں کو ڈھونڈتے تھے۔ ہمدان جب تلاش کرنے لگے تو ایک چوروں کا گروہ سامنے آیا، اس نے قافلے والوں کو روک لیا اور ایک نوجوان آپ کے پاس پہنچا، پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں یا دینار ہیں۔ تو اس نے اس بات کو مذاق سمجھا اور چلا گیا۔ پھر دوسرا جوان آیا، جب اس نے پوچھا تو آپ نے روپی 40 بتا دیے۔ انہوں نے جا کے اپنے سردار کو بتا دیا، کہ سردار کا نام تھا احمد بدری۔ اس نے جب سنا تو وہ آپ کے پاس پہنچا، جب پوچھا تو آپ نے فرمایا میری کمر کے ساتھ ہمیانی بندھی ہوئی ہے، اس کے اندر سلے ہوئے میری بات کرے سلائی کرتے نہیں گئی۔ جب تلاشی لی گئی تو واقعی 40 دینار میں موجود تھے۔ تو وہ احمد بدری کہنے لگا کہ اگر آپ ہمیں نہ بتاتے ہمیں تو معلوم نہیں تھا تو آپ کی یہ 40 دینار بن جاتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ سے عہد کیا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، وہی عہد پورا کر رہا ہوں۔ فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، یہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا واجتنبوا قول الزور، کہ جھوٹ سے بچو۔ جب اس احمد بدری نے آپ کا یہ سوال سنا کہ آپ کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا عہد میں نہیں بول رہا، تو وہ رونے لگا کہ میں اللہ کے ساتھ جو عہد کر چکا ہوں میں تو اس کو توڑ رہا ہوں، اور تو اپنی والدہ کا عہد نہیں توڑ رہا۔ وہ آپ کے پاؤں پر گر پڑا اور توبہ طے ہوا۔ آپ اس کو دیکھتے ہوئے اس کا پورا کافلا توبہ طے ہو گیا، اور جو مال لوٹا تھا وہ سارے کا سارا آپ کے والوں کو واپس کر دیا۔ اس طرح حضرت القادر وہاں سے چلتے ہوئے بغداد پہنچے۔ بغداد میں اس وقت عباسی خاندان کا ایک بادشاہ مستنصر باللہ العباسی، وہ بادشاہ تھا، ان بزرگوں کی اور علماء کی قدر کرتا تھا۔ اس کی پیدائش 470 ہجری میں ہوئی۔ 16 سال کی عمر میں اس کے والد کی وفات کے بعد اس کو حکومت دی گئی، اور 42 سال کی عمر میں اس نے اس دنیا کو خیرات کہا۔ آپ جو بغداد میں قدم رنجہ فرماتے ہیں، تعلیم کے لیے مدرسہ الازہر کے اندر پہنچے۔ وہاں کے قاضی ابو سعید المخزومی المبارک ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپ نے قرآن پاک مکمل کر لیا، اور پھر دین کے تمام فنون پر عبور حاصل کیا۔ استاد آپ کے ابو سعید المخزومی، انہوں نے آپ کو اپنے اسی مدرسہ الازہر میں مدرس مقرر فرما دیا۔ آپ انہیں درسگاہ میں بیٹھے، درس میں بیٹھ کے پڑھانے کے لیے، تدریس کے لیے، تو طلباء کا ایک ہجوم آپ کے پاس جمع ہو گیا، وہ جگہ کم پڑ گئی۔ ایک دن آپ نے اعلان کر دیا سید حضرات سے کہ یہ مدرسے کی جگہ کم ہے، طلباء بہت ہیں جو گلی میں اور بازار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر آپ کی زبان سے یہ نکلے ہوئے تھوڑے سے لفظ عوام الناس کے دل میں اس طرح اثر کر گئے کہ وہ مدرسہ رات دن اس کی تعمیر میں لوگ لگ گئے، اور پیسہ بھی اپنی جیب سے، مزدور بھی اپنی جیب سے، اور مدرسہ آپ کے نام پہ جو تھا اس کو بنانے میں شروع ہو گئے۔ جو حضرت ابو سعید کا مدرسہ تھا، مدرسہ الازہر، پھر ایک بہت بڑی چار دیواری تیار ہو گئی یونیورسٹی کی شکل۔ اس مدرسے کا نام پھر قادریہ کے نام سے رکھا گیا، مدرسہ قادریہ، جو آج بھی بغداد میں مدرسہ قادریہ موجود ہے۔ حضرت میران پیر عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب درس کے لیے بیٹھتے تو اس میں کئی قول ہے کہ آپ کے درس میں 20,000، 30,000، 50,000، 70,000 تک عوام الناس جمع ہو جاتی۔ اور حضرت میران پیر عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ
دیتے تھے. پھر اسی مدرسہ قادریہ میں آپ نے کئی علماء کو فارغ کیا اور ان کو کئی اور ملکوں میں بھیج دیا، کئی اور جگہ پہ ان کی ڈیوٹیاں لگا دی، اور یہ سلسلہ قادریہ وہاں سے شروع ہوا. حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی غوث سمراجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دور میں 511 ہجری میں آپ نے تقریر کا سلسلہ شروع کروایا، اور ایک دور میں 521 میں آپ نے تقریر کا سلسلہ شروع فرمایا. جب آپ کو حکم ملا کہ تقریر فرمائیں، خطاب کریں، تو آپ گھبرائے، تھوڑی دیر سو گئے، تو خواب میں حضور نبی اکرم مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور نبی اکرم مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے لوگوں کو دین کی تعلیم دو اور احتکاب کرو، تقریر کرو. آج کی اردو مجھے عربی میں پورا عبور نہیں ہے، اس لیے بھرتا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا اور میرے منہ میں 7 مرتبہ پھونک مار دی. فرمایا جب میری آنکھ کھلی تو میرا سینہ نور سے منور تھا. فرماتے ہیں پھر میری پوزیشن یہ تھی کہ جب تک میں اللہ کے نبی کا ذکر نہ کرتا مجھے آرام نہیں آتا. قرآن پاک میں 28 بار میں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ کہ اللہ رب العزت جس کو اپنا بنا لیتا ہے پھر اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. تو آج کا یہ جمعہ، یہ مہینہ، یہ 11ویں شریف، یہ حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی بابا سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ آپ 560 ہجری میں ہفتہ کے دن 11 ربیع الثانی کو اس دنیا کو خیر بات کا آپ نے اللہ رب العزت آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کے صدقے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.